السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ ویڈیو ہے، یہ اصل میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہے، اور جو اصل میں کچھ ناظرین اور کچھ سننے والوں کی ریکویسٹ پہ جو ہے اس کو میں بنا رہا ہوں۔ یہ موضوع اصل میں جو ہے یہ ہے کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور احمدیہ موومنٹ یا جو جماعت ہے اس کے خلاف جو مسکنسپشنز ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں عام فہم لوگوں میں اور عالم اسلام میں اور ساری دنیا میں، ان مسکنسپشنز کو دور کرنے کے بارے میں کچھ ویورس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو یہ بہت ہی اچھا مجھے آئیڈیا لگا، تو میں نے سوچا کہ اسی پر ویڈیو جو ہے بنائی جائے، مگر کیونکہ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر اس کو جو ہے مکمل نہیں کیا جا سکتا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک سیریز میں جتنے بھی 8 10 15 ویڈیو جتنے بھی جو ہے ضروری ہوں اتنا جو ہے اس کو ایک سیریز میں بنانے کی کوشش کریں گے، اور لگ بھگ تمام جو ہے اعتراضات اور تمام مسکنسپشنز اور غلط فہمیوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے الگ الگ سے، اور اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے سوالات کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک ادنا سا احمدی ہوں۔ میرا جو ہے میں کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں جماعت کا، یا کوئی کہیں کہ ریپرزنٹیٹیو ہوں جماعت کا۔ میری تمام خدمات جو جماعت کے لیے ہیں، جو دین کے لیے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میرے امام حضرت مسیح موعود مہدی موعود مجدد سد چاردہم کے لیے ہیں۔ احمدی ہوں، لاہوری احمدی ہوں، اور اس پر فخر ہے، مگر جتنی بھی خدمات دیتا ہوں ذاتی طور پر دیتا ہوں، تو میرے جو بھی سٹیٹمنٹس ہوں گے وہ میری ذاتی رائے ہوگی، اور اسے جماعت کا سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو تمام باتوں کو کھل کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ اس مضمون پر بات کی جائے، مسکنسپشنز پر بات کی جائے یا غلط فہمیوں پر بات کی جائے، اس سے زیادہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کیا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، اور یہ کس طرح سے جو ہے منفرد ہے، الگ ہے باقی مکتبہ فکر کے لوگوں سے اور جماعتوں سے جو اس وقت اسلام میں ہے، اور خاص طور پر جو ہے احمدی جماعتوں میں یہ کس طرح سے الگ ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اس کا قیام کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا ضرورت پڑی کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا قیام جو ہے کرنا پڑا، تو اس سب پر ہم بات کریں گے الگ الگ ایپیسوڈز میں۔ لیکن پہلا جو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم سب سے پہلے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی تاریخ پر بات کریں گے، اور ہمارے جو عقائد ہیں تو اس پر وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہوگا، اس میں ہم مسکنسپشنز پر اور ڈفرینسز پر اور باقی چیزوں پر بات کریں گے۔ اور میرا یہاں پر یہ آپ لوگوں کو کہنا ضروری ہے کہ میں کسی بھی جماعت کی، کسی بھی فرد واحد کی، کسی بھی لیڈر کی، ہم سبھی کی عزت کرتے ہیں، تمام جماعتوں کے، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ غیر احمدی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر بزرگ کی عزت کرتے ہیں اور ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں۔
تو ہم اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں اس کی بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. یہ ڈسکلیمر بھی دیتا ہوں کہ میری ذاتی رائے کو جو ہے جماعت کا سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے، اور جو ہے میری کسی بات کی وجہ سے کسی بھی بے گناہ احمدی کو جو ہے اس کا نشانہ نہ بنایا جائے. میں اپنی تمام باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کا حساب اور اس کا جواب میری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کے سامنے بھی اور آپ لوگوں کے سامنے بھی. میں ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں، ہندوستان میں. مجھے اس سے محبت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جہاں بھی جو بھی احمدی دنیا میں رہتا ہے تو اپنے ملک سے وفادار ہوتا ہے، اس کے قانون سے وفادار ہوتا ہے. تو بے وجہ کسی بھی جو ہے احمدی کو جو ہے پریشان نہ کیا جائے. مجھ سے جو بھی بات ہو وہ آپ ڈائریکٹلی مجھ سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا الگ الگ ویڈیوز میں جو ہے ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور پلیز جو وہ آپ لوگ اسکرین شاٹس جو ہے IT سیلز سے آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کا طریقہ ہے لوگوں کو کام کرنے سے روکنے کا، اور وہ سب جو ہے گندگی نہ پھیلائیں. جب بھی کوئی بات ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کریں، اور میں کوشش کروں گا اس میسج میں جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جواب دینے کی اگلے ویڈیوز میں. لیکن ہم سب سے پہلے اپنے جو مین مقصد ہے کہ تاریخ اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کیا ہے، اہل اسلام میں ہمارا کیا مقام ہے، ہمارے عقائد کیا ہے، مسیح موعود کے مطابق ہمارے کیا دعوے ہیں، ختم نبوت پر ہمارا کیا جو ہے، ان سب ہمارا کیا ایمان ہے، اور تکفیر پر ہم بات کریں گے. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے بعد جب ہمارا یہ سیزن پورا جو ہے ختم ہوگا اور تمام باتیں جو ہے کھل کے سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات میں جو ویڈیوز ہوں گے وہ بھی میں بنانے کی کوشش کروں گا. تو پہلا آج میں یہ جو پہلا ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے ہم تاریخ پر بات کریں گے، اور دوسری جو ہے ہمارے عقائد کے بارے میں بات کریں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں. اور ہم جماعت احمدیہ جو خلافت والی جماعت ہے، مرزا مسرور احمد صاحب جو ان کے ہیڈ ہیں، ان کی جماعت سے بالکل الگ ہے. ہمیں ان سے کافی اختلافات ہیں، لیکن میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، کسی کو جو ہے ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہتا اپنے ویڈیوز میں. میں صرف اپنی بات کروں گا، اپنی جماعت کی بات کروں گا، ہمارے عقائد کی بات کروں گا. ان لوگوں سے جو بھی بات کرنی ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اپنے جو ہے اس کے لیے مختار ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں. تو ابھی سب سے پہلا جو میرا جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے تاریخ. کیا ضرورت پڑی جماعت احمدیہ لاہور کے قیام کی؟ تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. حضرت مسیح موعود، مہدی موعود، امام الزمان، مجدد دے وقت کی جب وفات ہوئی 26 مئی 1908 میں، تو اس سے پہلے دو تین سال پہلے جو ہے حضرت مسیح موعود نے جماعت کو چلانے کا ایک نظام، ایک سسٹم، ایک قانون جو ہے تشکیل دیا، اور الوصیت میں اس کا پورا نظام بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ جماعت جو ہے جمہوری جو ہے نظام کے تحت چلے گی. ایک صدر انجمن کو تشکیل دیا گیا، جیسے ایک اسمبلی ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ صدر انجمن کو تشکیل دیا گیا. اس میں 14 ممبرس ہیں غالباً. تو یہی ممبر جو ہیں اتفاق رائے کے ساتھ جماعت کے تمام نظامی کام جو ہیں انجام دیتے تھے. اور انہی ممبرس میں سے ایک ممبر تھے مولانا نور الدین صاحب، جن کو جو اتفاق رائے کے ساتھ صدر انجمن کا صدر مقرر کیا گیا.
اور لیکن تمام جو فیصلے کرنے کا حق تھا وہ صدر انجمن کو ہی تھا، اتفاق رائے کے ساتھ ہی تھا، ڈیموکریسی کے ساتھ تھا۔ وہ نور الدین صاحب صرف ایک ان کے ہیڈ تھے، پریزیڈنٹ تھے، جیسے آج کل ہم ڈیموکریسیز میں دیکھتے ہیں، بس اسی طریقے سے تھا۔ ان کو جو نام، اس پر بھی ایک ایشو ہوتا ہے، نام خلیفہ، وہ خلافت اس قسم کی خلافت نہیں تھی، نعوذ باللہ کہ کسی نبی کے بعد کی جو ہے خلافت ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس جیسے ایک امیر ہوتا ہے، ایک صدر جماعت ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نام ہے، عربی کا لفظ ہے خلافت، اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے، اسلامی اصطلاح، جیسے کہ نبی کے بعد اس کے جانشین کوئی ہو، اس طرح سے نہیں۔ ہماری مسیح موعود کی جو جانشین ہے وہ اصل میں صدر انجمن ہے، اور صدر انجمن کو ہی تمام جو ہے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ یہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھی خلیفہ جو تمام جو ہے ان کے پاس رائٹس اور اتھارٹیز ہوں، وہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ فیصلہ صدر انجمن کے پاس ہی تھا۔ تو جب حضرت نور الدین صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے جو ہے صاحبزادہ بشیر احمد مرزا بشیر احمد محمود صاحب کو جو ہے یہی صدر یا خلیفہ جو بھی آپ کہے چننے کے لیے نامزد کیا، اور وہ غیر جمہوری طور پر ہوا، کیونکہ صدر انجمن کی اتفاق رائے کے ساتھ نہیں ہوا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ جو ممبر ہوتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں اپنے پیر کے، اپنے امام کے، ان کے دل میں ان کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، ایک جو ہے ان کے لیے ایک عقیدت ہوتی ہے۔ تو اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ان کے صاحبزادے کو اگر نامزد کیا گیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ لیکن صدر انجمن کیونکہ وہ قانون کی پابند تھی، اور ان کا فرض بنتا تھا کہ حضرت مسیح موعود کے حکم کے مطابق ہی نظام کو جو ہے چلایا جائے، تو انہوں نے جو ہے اس پر اعتراض کیا، کیونکہ یہ انجمن کی جو ہے ان کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ نہیں لیا گیا تھا۔ مگر پھر بھی کیونکہ جماعت میں پھوٹ نہ پڑے تو ان لوگوں نے جو ہے اعتراض جتانے کے بعد بھی سوچا کہ اس کو قبول کیا جائے۔ قبول کیا نہیں، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میاں بشیر احمد محمود صاحب، جن کا میں احترام کرتا ہوں، مگر جو ہے ان کے عقائد کچھ جو تھے وہ حضرت مسیح موعود کے جو عقائد کے برخلاف تھے، جیسے تکفیر کا مسئلہ ہو گیا، یا پھر مقام مسیح موعود کا مسئلہ ہو گیا۔ تو بہت سے جو عقائد ان کے ایسے تھے جو ہماری جماعت کے فنڈامنٹلز اور مسیح موعود کے جو تعلیم کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے برخلاف تھے۔ تو پھر جب صدر انجمن نے اس پر جو ہے انہوں نے مشورہ کیا، اور دیکھا کہ اگر ہم جماعت کے اتفاق کے لیے اس کو مان بھی لیں، لیکن یہ جو ان کے عقائد ہیں یہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، مسیح موعود کے مشن کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے خطرہ ہے، سیٹ بیک ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اس نئے نظام جو جمہوری نظام پر قائم نہیں ہے، اور ان کے جو یہ عقائد ہیں غلط عقائد جو مسیح موعود کے تعلیمات کے برخلاف تھے، تو ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم اس نئے نظام کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت مسیح موعود کے اصلی مشن اور ان کی اصلی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ایک ایسا نظام قائم کریں گے جو حضرت مسیح موعود نے اپنی وصیت میں بیان کیا ہے کہ صدر انجمن ہوگی، وہی جو ہے تمام باتوں کو دیکھے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو عقائد تھے، حضرت مسیح موعود کی تعلیمات جو تھی، ان کے دعوے جو تھے، ان دعووں پر جو ہے کمپرومائز ان لوگوں نے نہیں کیا،
اور ان کو قادیان چھوڑ کر جانا پڑا بے سر و سامانی کے عالم میں. چند لوگ تھے وہ جماعت کے صدر انجمن کے لوگ جنہوں نے مولانا محمد علی صاحب کی قیادت میں جو ہے ایک نیا نظام جو ہے لاہور میں قائم کیا. کوئی ان کے پاس مین پاور نہیں تھی، کوئی ان کے پاس جو ہے فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے، تو بس وہی انہوں نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے ایک نئے نظام کو قائم کیا، اور حضرت مسیح موعود کی تعلیمات کو اور ان کے جو ہے ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ایک نئی جماعت کو جو ہے قائم کیا. یہ نئی جماعت اصل میں حقیقی جماعت مسیح موعود کی تھی. نئی جماعت وہ تھی جنہوں نے غیر جمہوری طور پر ایک نیا نظام قائم کیا، مسیح موعود کے جو ہے عقائد کے مطابق، جو ہے عقائد کے برخلاف کچھ ایسے عقائد اپنے جو ہے ایجنڈا میں اور اپنے جو ہے جماعت کے مینیفیسٹو میں ڈال دیے، جو حضرت مسیح موعود کے مشن کے خلاف تھے اور ان کو نقصان پہنچانے والے تھے. تو حضرت مسیح موعود کی اصلی جو جماعت ہے، احمدیت ہے، وہ لاہور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہی ہے. اور ہمارا جماعت جو آج دنیا میں جو لندن سے چل رہی ہے مرزا مسرور احمد صاحب کی قیادت میں، تو ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے اختلافات ہیں ان سے. عزت ہم سبھی کی کرتے ہیں، احترام سبھی کا کرتے ہیں، کیونکہ یہی تعلیم ہمیں اسلام میں دی گئی ہے، اور یہی تعلیم رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، یہی قرآن میں سکھایا گیا ہے، اور یہی ہمارے امام حضرت مسیح موعود نے ہم کو سکھایا گیا ہے کہ سبھی کی جو ہے تعظیم کی جائے. اور لیکن اپنے جو عقائد ہیں، اپنا جو اس کے ساتھ ہم کمپرومائز کبھی نہیں کرتے. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کہ کس طریقے سے جماعت جو ہے وجود میں آئی. تو دوسرا جو بات ہے اس بارے میں وہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. ہمارے عقائد کس طرح سے ہم باقی جو ہے مکتبہ فکر کے لوگوں سے، باقی جماعتوں سے ہم کس طرح منفرد ہیں، اور کس طرح ہم جو ہے ایک الگ جماعت ہیں. تو اس میں ہمارے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ لاہور کے عقائد، ان پر بات کرنا چاہتا ہوں. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسلام کے پانچوں ارکان توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان تمام عقائد و احکامات پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث نبوی میں درج ہے، اور جن پر سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ لاہور احمدیہ جماعت کوئی الگ کوئی نعوذ باللہ کوئی الگ دین نہیں، بلکہ ہم وہی اسی دین پر چلتے ہیں جو رسول اللہ لائے ہیں. اسی توحید ہی ہمارا نعرہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام جو ہے ارکان ہے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، ہم ان پر جو پورا ایمان رکھتے ہیں اور ان کو عمل میں لاتے ہیں، عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا ہر اس چیز پر جو ہے ہم ایمان رکھتے ہیں جس پر تمام جو ہے سلفائے صالحین اور جو تمام اہل اسلام اہل سنت والجماعت کا اجماع بھی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. اور دوسرا پوائنٹ جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہاں بھی جو ہے ہم صاف یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ صرف زمانہ کے لحاظ سے بلکہ کمالات کے لحاظ سے بھی وہ آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تیسرا پوائنٹ اسی سے جڑا ہوا ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل کسی شخص پر بھی وحی نبوت لے کر نازل
نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیے، نبوت کا دعویٰ اصل میں یہ کہنا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، یا نبوت کا دعویٰ اصل میں تب ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کسی بھی شخص پر وہی نبوت لے کر آئیں، تبھی وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا گیا، تو جبریل علیہ السلام کا وہی نبوت لانے کا سلسلہ بھی اسی کے ساتھ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، تالا لگ گیا۔ اب دوبارہ کبھی بھی جبریل علیہ السلام وہی نبوت لے کر نہیں آ سکتے۔ تو یہی اگلا پوائنٹ بھی ہے کہ وہی نبوت کے منقطع ہونے کے بعد صرف ولایت کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ امت محمدیہ کے ایمان اور اخلاق کی آبیاری ہو سکے، کہ وہی نبوت تو ختم ہو گئی۔ اب جو ہے رسول اللہ کے بعد اب وہی نبوت دنیا میں نہیں آ سکتی، تو ہر زمانے کے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو امت محمدیہ کی اخلاقی اور ایمانی جو ہے حالت کو، اس کی آبیاری کر سکیں، اس کو سدھار سکیں، لوگوں کو وہی تعلیم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اسی تعلیم کو جیسے کہ پروفیسر ہوتا ہے ایک، وہ ان کو سمجھائے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو دکھائے گا کہ وہ تعلیم اصل میں کیا ہے۔ تو یہ ولی ہیں یہ۔ تو اگلا یہی ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ اس امت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صرف اولیاء کرام، مجددین، محدثین آ سکتے ہیں اور نبی نہیں آ سکتے۔ یہی بات پھر سے یہاں دہرائی گئی ہے۔ اسی پوائنٹ پر ہمارا زیادہ زور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ قطعی طور پر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اور اب اگر کوئی دنیا میں کوئی مقام پا سکتا ہے تو وہ صرف جو ہے اولیاء کا مقام ہے، یا مجددین کا مقام ہے، یا محدثین کا مقام ہے۔ نبی کا مقام اب اس دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو چھٹا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس امت کے مجددین میں سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہے 14ویں صدی کے مجدد ہیں، جیسا کہ گزشتہ 13 صدیوں میں مجددین آتے رہے، لیکن حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کے انکار کی سے کوئی شخص جو ہے کافر نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا گیا کہ مرزا صاحب ایک مجدد ہیں 14ویں صدی کے، اور جیسا کہ پچھلی صدیوں میں، گزشتہ صدیوں میں مجددین آتے رہے اور لوگ مانتے ہیں، تمام اہل اسلام مانتا ہے، تو یہ 14ویں صدی کے مجدد ہے، کوئی نئی بات جو ہے اسلام میں ان کے آنے سے نہیں ہوئی۔ اور ایک اور بات یہاں بڑی صاف طور پر بیان کی گئی کہ مرزا صاحب کیونکہ ایک مجدد ہیں، تو ان کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دائرہ اسلام کے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ہم لوگ جو ہیں حضرت مسیح موعود، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے نعوذ باللہ تو ان کا انکار تو پھر کفر کی وجہ بن سکتی تھی، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، وہ مجدد ہیں۔ تو مجدد کا ماننا جو ہے جزو ایمان نہیں ہے، تو اگر انسان ان کو مجدد مانے تو وہ تو مسلمان ہوگا ہی، لیکن اگر انہیں نہیں بھی مانے تو اس سے اس چیز پر فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ اگر کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ خدا نے ان اولیاء، ان مجددین کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دے سکے، صحیح ان کو سمجھا سکے۔ جو لوگ اولیاء کی سے نہ سیکھیں گے، کیونکہ وہی نمائندے ہوتے ہیں نبی کے بعد اللہ کی طرف سے، جو لوگوں کو دین کی صحیح جو ہے تعلیم دے سکتے ہیں، تو اگر ان سے نہ پڑھا تو سمجھیے آپ جاہل رہ جائیں گے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں یا کافر ہیں۔ اگلا پوائنٹ اور یہی ہے، ہمارے نزدیک ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ دیکھیے، ہمارے نزدیک ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور ہم مسلمانوں
کہ کسی فرقہ کو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے. تو یہ بات بالکل سلسلہ وار جو ہے ہمارے عقائد بیان کر رہی ہے کہ کس طرح جو ہے ہم حقیقی دین پر، حقیقی جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی جو ہے ہمارے عقائد ہیں، کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور کوئی بھی اسلام کا فرقہ جو ہے، مسلمانوں کا فرقہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ہم ائمہ اربع کے اور علاوہ ہم ائمہ اربع کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے اور اہل تشیع کے ائمہ اور بزرگوں کو دل سے احترام کرتے ہیں. ہم ان تمام لوگوں کا دل سے احترام کرتے ہیں اور ان کی خدمات اسلامی کی جو ہے ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. ہر کوئی جو بھی دین کے لیے کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محترم ہے، اور وہ جو ہے ان کے جو ہے کاوشوں کو قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہم تمام لوگوں کی عزت کرتے ہیں. تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ایک تبلیغی ادارہ ہے. یہ ایک تبلیغی ادارہ ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ تبلیغی ادارہ ہے جو یورپ اور امریکہ، افریقہ اور کئی دیگر ممالک میں اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اور اسی کام پر ہم جو ہے مجدد زماں نے ہم کو لگایا تھا، اور یہی آپ کے باسط کی غرض تھی جیسا کہ آپ نے فرمایا. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ نہیں. دیکھیے جو ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اپنی بات کو بہت بہت کلیئرلی بتا رہی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری جماعت کا مقصد کیا ہے. عقائد ہم نے بتا دیے، ہسٹری بتا دی، عقائد بتا دیے، اور جو یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے اس میں بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں ہیں، یہ جماعت دنیا میں کیوں ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کریں یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور دیگر ممالک میں. اور ہمارا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی دیگر زبانوں میں اس کی جو ہے اس کا ترجمہ کیا جائے اور اس کی اشاعت کی جائے. یہی ہمارا مقصد ہے. اور حضرت مسیح موعود کی الفاظ میں جو ہے جو انہوں نے بتایا تھا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. تو یہی جماعت کا بھی جو دعویٰ ہے کہ ہم خادم اسلام ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نہ تو کسی عزت یا کسی دنیاوی رتبے یا کسی قسم کی خلافت یا کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اسی میں خوش ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو ہے دین کی خدمت کر سکیں. تو یہ کچھ عقائد تھے جو ہمارے تھے. تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو اور باتوں کے بارے میں جو ہے بتاؤں گا کہ جو اگلے ٹاپک ہیں، ڈیفرنسز جو ہیں جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ لاہور کے میں کیا جو بنیادی ڈیفرنسز ہیں وہ یہاں ابھی میں یہی بتاؤں گا کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، مگر جو بات ہے جس کا کلیئر ہونا ضروری ہے وہ ہم کریں گے بغیر کسی کی دل آزاری کیے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.